درج ہوتے ہیں جو مس یوز ہوتا ہے، جس کا غلط استعمال اور اندراج ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہے۔ اس کو کالا قانون کہا ہے، اس نے ناموس رسالت کی بات نہیں کی۔ ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ ٹھیکیدار ہیں۔ اگر میں وکیل ہوں تو صرف تاجدار ختم نبوت کا وکیل ہوں، حرمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں تو عزت و عظمت مصطفیٰ کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں آقا کے نالین کی عزت کا، حتیٰ کہ میں وکیل ہوں مدینہ کے گلی کوچوں کے کتوں کی عزت کا وکیل ہوں۔ میں وکیل ہوں عزت مصطفیٰ کا، میں کسی اور شخص زندہ یا مردہ کا وکیل نہیں ہوں۔ مگر ہمارے لوگ چھوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے یہ دے دیا۔ خدا کا خوف کرے، کوئی شرم کرے، کچھ شرم کرے۔ کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے، جنازوں پر پیسے کھاتے، قرخانیوں پر پیسے کھاتے ہیں، قرآن خوانی پر پیسے کھاتے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے کہ ڈالروں کے پاس کہہ دیا، جس نے پیدائش کے دن سے آج کے دن تک روئے زمین کے کسی شخص سے $1 نہیں لیا ہے؟ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہو، جس نے برطانیہ سے لیا ہو، یورپ سے لیا ہو، آسٹریلیا سے لیا ہو، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کی کسی حکومت سے، کسی ایجنسی سے، کسی مسلمان اور کسی کافر سے، کسی ایجنٹ سے کوئی پیسہ لے کر دین میں تحریف کی ہو، اسے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو، وہ جہنم کا کتا ہو، وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، حضور اس کو نکال دے امت سے۔ جس شخص نے اپنی کتابوں پر کبھی پیسہ نہیں لیا، اپنی تقریروں پر زندگی پر پیسہ نہیں لیا، اپنی تصانیف کے کروڑوں روپے کی انکم سے $1 کبھی نہیں لیا، شرق کا غرب جس نے کبھی پیسہ نہیں لیا۔ میری ویمبلے کی ابھی تقریر سنی ہے، ویمبلے کی، جس میں کل برطانیہ، یورپ، امریکہ کی دنیا کان لگائے سن رہی تھی۔ ویمبلے ارینا 24 ستمبر کی تقریر سنی ہے، انگلش۔ اس تقریر میں نے کہا ہے کہ کروڑوں کے ساتھ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کسی نے پیسہ دیا ہوگا۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں پیسے لینے والوں پر، کسی سے نہیں لیتا، میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ میرے پاس گنبد خضرا کے پیسے بہت ہیں، تاجدار کائنات کا خزانہ بہت ہے، رسول پاک کے نالین کی خیرات بہت ہے۔ مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، نہ لیا ہے نہ مرتے دم تک لیں گے۔ آپ لوگوں کو دین فروش سمجھتے ہیں؟ اپنے اوپر قیاس کر کے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ وتیرہ اسی وجہ سے لوگوں نے، اہل علم اور دین پر اعتماد عوام الناس نے ختم کر دیا، اور دین کا راستہ اس ملک میں، نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے انہی جیسے لوگوں کی نامعقول حرکات نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامعقول لوگ ہیں، اتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے تانے دیتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حیا نہیں کرتے، تحقیق نہیں ہے، علم نہیں ہے، عدل نہیں ہے، ان میں نالج نہیں۔ اس لیے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، صرف اس قسم کی حرکات کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے مدرسے کے محتممین ان سے جو چاہیں کہلوا لیں، ان کی مسجد کی انتظامیہ جو چاہیں کہ آج کچھ کہلوا لیں، کل کچھ کہلوا لیں، ایک جاب مل جائے حکومت میں تو آپ سے فتویٰ بدلوا لیں۔ مگر یہاں میں آقا کے نالین پاک کے صدقے سے، کیا امریکہ، کیا بش اور کیا اوباما، میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، ایک تو کیا 1 کروڑ اوباما اکٹھے ہو جائیں، کل عالم مغرب اکٹھا ہو جائے، میرے عقیدے اور میرے ایمان اور میرے فکر میں ایک رتی برابر تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا۔ سارا عالم کفر 100 بار پیدا ہو جائے، یہ تاجدار کائنات کے جوڑوں کی خیرات ہے، گنبد خضرا کی خیرات ہے، اور صبح و شام میرے آقا کی نوازشات ہیں۔ تمہیں کیا خبر؟ ہر ایک پر الزام لگا دینا ڈالروں کا اور پیسوں کا، یہ بے دینی ہے اس طرح کی۔ جب علم کی بات نہیں آتی تو تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں۔ اب قاضی اعجاز کا میں کال کر رہا تھا، چنانچہ انہوں نے مثالیں دیں کہ جب کسی کا کلام آقا علیہ السلام کے حوالے سے کلام محتمل ہو، جس میں گستاخی کا احتمال بھی ہو اور گستاخی نہ ہونے کا احتمال بھی ہو، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس پر قاضی اعجاز لکھتے ہیں قد اختلف ائمتنا، ہمارے ائمہ میں ہر مختلف عبارتوں پر اختلاف ہوا ہے۔
اب اس کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں. پہلی مثال دے رہا قاضی ایاز نے اور ملا علی قاری کی شرح شفا میں اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض میں. اب بڑے غور سے سنیے، اب یہ میرے قول نہیں ہے، میں شفا شریف پڑھ رہا ہوں اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی مثالیں پیش کر رہا ہوں اور ملا علی قاری کی اس کی تصریح اور تشریح دے رہا ہوں اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض کی تشریح دے رہا ہوں. بس جو کہنا ہو انہی کو کہیں، جو کہنا ان کو کہیں. میں دین آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آئمہ کا دین دیا ہوا یہ ہے، ہم اسی کے قائل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے مثالیں سنی ہیں بہت غور سے، وہ مثال دیتے ہیں کہ کیا کلام محتمل ہوتا ہے جس پر گستاخی کا حکم نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں مثلا دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک شخص نے دوسرے کو کہا جو ذرا غصہ کر رہا تھا، صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ ہیں، عرب لوگوں کی عادت ہے کہتے ہیں صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام پر نام لے کر درود پڑھو. فقال له طالب، وہ جو قرض مانگنے والا آیا تھا جو ناراض ہو رہا تھا، اس نے جواب میں کہا آقا علیہ السلام کا نام سن کر کے صلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا لا صلی اللہ علی من صلی علیہ، اللہ اس پر درود نہ پڑھے جس پر اس نے پڑھا، نہ پڑھے، یہ اس نے کہہ دیا. امام سہنون کو کہا گیا جو امام مالک کے شاگرد ہیں، جیسے امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے کہا گیا کہ کیا ایسا شخص جس نے یہ کہا آقا علیہ السلام کا نام سن کر کے اللہ اس پہ درود نہ پڑھے، یعنی آقا علیہ السلام کا ذکر ہوا جس پر پڑھا، تو کیا یہ گستاخی رسول نہیں؟ فقال اللہ، انہوں نے کہا یہ گستاخی رسول نہیں ہے. ان کا گستاخی رسول نہیں ہے. اس نے کہا وجہ کیا؟ اس نے اور پھر اس نے ساتھ ہی کہا کہ امام ابو اسحاق البرقی نے اور امام اسبغ بن الفرج نے قاضی ایاز نے نقل کیے، انہوں نے کہا سب ائمہ نے گستاخی نہیں، ولا یقتل، اسے قتل نہیں کیا جائے گا. ان سے پوچھا وجہ، اس نے کہا وجہ یہ لأنہ انما شتم الناس، کہ اس میں ایک احتمال ہے، لما احتمل الکلام عندہ، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے ہاں جو کلام ہے اس کلام میں احتمال تھا. بے شک نام لینے والے نے تو کہا کہ حضور پر صلاۃ درود پر، لیکن اس نے جواب میں جب یہ کہا تو عین ممکن ہے اس کے کلام میں احتمال یہ تھا، ممکن ہے وہ اسی شخص کا کہہ رہا ہے کہ تم جس پر درود پڑھ رہے ہو، تم جس پر درود پڑھ رہے ہو وہ درود میں نہیں پڑھتا. اس کے کلام میں یہ احتمال ہے، حالانکہ اللہ کا نام بھی اس میں لے لیا تھا. یہ سننے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى شَتْمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں چونکہ احتمال ہے، چونکہ اس نے غصے میں کہا، اور اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر نہیں پڑھتا، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، اور تم جس پر درود پڑھنے کا کہہ رہے ہو تمہارے کہنے پہ نہیں پڑھتا، اور تم جس پر پڑھنے کا کہ تمہارے کہنے پر اللہ بھی نہ پڑھے، تمہارے کہنے پر. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے احتمال ہیں. اور قرینہ شتم النبی، آقا علیہ السلام کی گستاخی کا قرینہ سری نہیں، اس لیے کل ائمہ نے کہا کہ یہ گستاخی رسول تصور نہیں کی جائے گی، بلکہ القرینہ تو تدل علی ان مرادہ الناس غیر ہؤلاء، اس سے مراد لوگ ہیں اس کے علاوہ دوسرے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا. یہ ائمہ نے کہا، اور اس کے قول کو گالی سمجھی جائے گی جس نے اس حضور پر درود پڑھنے کے لیے کہا، درود پڑھنے کے لیے کہا جس نے، اس کے خلاف سمجھا جائے گا کہ خدا اس پر نہ پڑھے. اب اندازہ کرنے کے کلمہ دیکھنے میں کتنا آقا علیہ السلام کا ذکر تھا، مگر ان تمام ائمہ نے اس پر کہا کہ اس کلام میں بھی احتمال ہے، اور احتمال کی وجہ سے ایک تردد ہے، اس کی وجہ سے کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں، کہ دوسرے لوگوں کی طرف اس نے اشارہ کیا غصے میں، آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف نہیں. یہ احتمال ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لہذا اس احتمال کا اس کو فائدہ دیا. اب یہی بات ہمارے حنفی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت میں یہی بات لکھی. ملا علی قاری نے بھی نہیں لکھا کہ چونکہ اس میں احتمال دو ہیں، احتمال دو ہیں، اور قرینہ مرجحہ، دو حالتوں میں سے ایک قرینہ مرجحہ،
وہ اس کا یہ ہے کہ اس کے کلام میں جو مرجح کرینہ ہے وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کا نہیں، وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی اور دوسرے لوگ مراد لیے جائیں گے، لہذا اس کو حضور علیہ السلام کی گستاخی پر معمول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی مراد دیا جائے گا، اس نے کہا صلی علی النبی فحمل قولہ وسبوا لمن یصلی علیہ الآن، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس وقت جس شخص نے اس کو کہا درود پڑھنے کا، اس شخص کے امر کے لیے کہا کہ نہیں پڑھتا جو اس وقت درود پڑھ رہا ہے اس پر، کہ جس نے اس وقت درود پڑھا حضور پر اس وقت، یعنی وہ جو دوسرا آدمی اس پر اللہ نہ پڑھے، اس کے کہنے پر نہ پڑھے، یعنی وہ غصہ اس شخص پہ نکال رہا ہے، ممکن ہے اس کے قصد اور نیت میں آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ نہ ہو، اسی شخص کی طرف اشارہ ہو جس نے اسے کہا تھا رسول پر درود پڑھو، تو وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خواہ یہ احتمال کمزور ہے، مگر چونکہ احتمال ہے، چونکہ کہنے والا مسلمان احتمال، لہذا اس احتمال کی وجہ سے اس پر کفر کا قول نہیں کیا جائے گا اور قتل کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ ملا علی قاری اور علامہ خفاجی نسیم الریاض سمیت کل ائمہ مالکیہ حنفیہ سب نے اس پر یہ قول کیا ہے۔ اب دوسری مثال دیتے ہیں اس کے اوپر، اور دوسری مثال اس میں وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا گفتگو کے دوران، امام ابو الحسن قابسی کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوٹل والے کے پاس ٹھہرا کسی تاجر، اور تاجر نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا اس سے پیسے زیادہ لے لیے، لوٹ مار کی بصورت، اس شخص نے کہا، یہ جملے سنیے، امام قاضی ایاز نے بیان کیا امام ابو الحسن قابسی کی روایت سے، اس نے کہا کل صاحب فندق قرنان ولو کان نبیا مرسلا۔ اب کرنان کا جو لفظ ہے عربی میں دیوس کو کہتے ہیں، کرنان عربی میں دیوس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہر صاحب فندق، اور صاحب فندق سے مراد ائمہ نے لیا ہے تاجر، مال کمانے والا، مسافروں سے مال کمانے والا تاجر، جن کی سرائے وغیرہ ہوتی ہے، تاجر اور مکتسب، تجار من المسافرین۔ اور کرنان جو ہے وہ دیوس اور بغیرت کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس شخص نے کہا کہ جو شخص بھی مسافروں سے مال کمانے والا ہے وہ کرنان ہے، دیوس ہے، اور اس کے ساتھ اس کی زبان سے معاذ اللہ یہاں تک نکلا ولو کان نبیا مرسلا، خیسا تاجر مکتسب نبی اور مرسل ہی ہو، کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، یہ لفظ بولے۔ اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس شخص کے خون حلال نہیں ہوگا، وہ قتل نہیں کیا جائے گا، کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ وجہ انہوں نے کہا اس میں احتمال ہے اس بات کا کہ ولو کان نبیا مرسلا کا لفظ اس نے اپنے قول میں قوت اور شدت پیدا کرنے کے لیے کہی، حقیقت میں اس کا کوئی اشارہ اور ارادہ انبیاء رسولوں کی طرف نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ رسول اور نبی لوگوں سے ناجائز مال کماتے تھے اور ہوٹلوں سے مسافر کو لوٹتے تھے، اس کے عقیدے میں یہ بات نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی نبی اور رسول ایسا زیادتی ناجائز نہیں کرنے والا تھا، اس کو بھی علم ہے۔ جب اس کو علم ہے کہ کوئی نبی اور رسول اس طرح مکتسب نہیں تھا، ناجائز مال کمانے والا نہیں تھا، تو پھر جب اس نے یہ کہا تو اشارہ اس کا اس دور کے ان تاجروں اور کاسبوں کی طرف ہے جو ہوٹل بنا کے مسافروں سے مال کماتے ہیں اور لوٹتے ہیں، وہ ان پر غصہ نکال رہا ہے اور بات کو پختہ کرنے کے لیے کہتا ہے ولو کان نبیا مرسلا، حالانکہ رسول پاک کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نے کہا اس کے اس ایک کلمہ لو کان نبیا مرسلا کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور اسے شدت قیود تصور کرتے ہوئے اہل فنادق مراد لیے جائیں گے کہ صرف ہوٹلوں والے مال کمانے والے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی